السلام علیکم. جاوید سر آفس پہ آئے ہوئے ہیں اور وہ اپنی سیٹ پہ موجود ہیں اور جب ہم سفر کر رہے تھے تو میں نے ان سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز سیکھی اور وہ میری زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال بھی ہے. باتوں باتیں میں بہت کچھ کہہ جاتے ہیں پر وہ کبھی کبھی ایسی بات ہوتی ہے جو رہ جاتی ہے. راستے میں مجھے سمجھا رہے تھے، کسی موضوع پہ بات ہو رہی تھی تو کہہ رہے تھے کہ انسان جو کر رہا ہوتا ہے اور جو ہوتا ہے اس کے بیچ میں فاصلہ کم سے کم ہونا چاہیے. یہ بہت گہری بات ہے اور یہ سوال میرا زندگی کا سب سے امپورٹنٹ سوال اس لیے ہے سر کہ جب آپ اچھائی کے راستے پہ چل رہے ہوتے ہو، اچھائی کر رہے ہوتے ہو، فیم بھی آئے گا، پیسہ بھی آئے گا، لوگوں کی واہ واہ بھی آئے گی. اس واہ واہ کے دوران، اس پیسے کے دوران یہ یقین کیسے کرنا ہے کہ میرا دل جو ہے نا مخلص ہے، میں مخلص ہوں اور میں اللہ کی وجہ سے کر رہا ہوں، نہ کہ یہ پیسہ اور واہ واہ ڈومینیٹ نہیں کر رہا میری زندگی میں. کیسے ڈفرینشیٹ کرنا ہے، آئیڈینٹیفائی کیسے کرنا ہے، پھر بچنا کیسے ہے. بہت بہت شکریہ. اس میں پہلی بات تو عرفان ایک سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر آپ ایبسولوٹ لیول اچیو کرنا چاہتے ہیں نا اس میں، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ایبسولوٹ لیول تو صرف نبی کا ہوتا ہے، کہ جس کا پروجیکٹڈ سیلف اور اس کا ریئل سیلف ایک ہی ہو. اور اللہ کے برگزیدہ بندے ہوں گے جو اس کے قریب قریب ہوں. لہٰذا ہم جو کہ اس دنیا کے بندے ہیں تو ہمیں یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ ہم چاہے جو مرضی کر لیں، ہمارا پروجیکٹڈ سیلف ہمارے ریئل سیلف سے ہمیشہ بڑا ہی ہوگا. لیکن البتہ ہم کوشش کر کے اس کو بالکل قریب لا سکتے ہیں، اور جتنا نزدیک لے کے آئیں گے اتنا ہمارے دل کے اندر وہ کیفیت ڈیولپ ہوگی جو کہ جس کو ہم برکت کی کیفیت کہتے ہیں، جس کو ہم ایکچولی خوشی نہیں کہتے، جس کو ہم آسانی نہیں کہتے، جس کو ہم بلس کہتے ہیں. بلس جو ہے وہ خوشی کے لیول سے اوپر کے لیول کی ایک چیز ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ کو فیم ملتا ہے، جب آپ کو دولت ملتی ہے، اور جب آپ لوگوں کے سامنے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں میں فلاں آرگنائزیشن کا بھی ممبر ہوں، میں فلاں کی ایڈوائزری کمیٹی میں بھی ہوں، دیکھیے فلاں جگہ پر بھی انہوں نے مجھے گیسٹ اسپیکر بلایا تھا، فلاں کمیٹی کا میں چیئرمین تھا. یہ سارا کچھ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں، یہ ایک پروسیس ہے جس کے ذریعے سے آپ کے ارد گرد چیزیں بہتر ہو رہی ہوتی ہیں، ان سے لوگوں کو فائدہ بھی ہو رہا ہوتا ہوگا. لیکن پلیز آپ یاد رکھیے، آپ کے لیے اور میرے لیے اور سب کے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ کیا اس پروسیس میں بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا. کیا میرے اندر کا انسان جو ہے اس کے اندر خوبیاں پیدا ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی. اس کے لیے جو ٹیکنیک ہے وہ ہمارے مربی اور ہمارے مہربان جناب احمد جاوید صاحب سے میں نے سیکھی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ اپنی تنہائی کا خیال رکھیں. جب آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں تو اس تنہائی میں آپ غور کریں کہ اس تنہائی میں آپ کیا کر رہے ہیں. تنہائی میں یا تو آپ آرام کر رہے ہوں اس لیے کہ آپ نے پہلے بہت اچھے اچھے کام کیے ہیں اور اب آپ کے جسم کو سکون کی ضرورت ہے، یا آپ اپنا جائزہ لے رہے ہیں اور اس جائزے میں اپنے آپ کو بتا رہے ہوں کہ یہ جو کچھ میں کر رہا ہوں کہیں اس کے اندر پرپس جو ہے وہ نمود و نمائش ہے یا نہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک مشق کر کے اپنے آپ کو چھپانے کی کوشش کریں. ایک مشق کریں ایسی کہ جس میں آپ غیر ضروری طور پر اپنے آپ کو نمایاں نہ کریں. یہاں ایک سوال پیدا ہوگا کہ پھر نیٹ ورکنگ کیا ہے، پھر ڈیجیٹل پریزنس کیا ہے، پھر بزنس کے لیے اور لوگوں سے تعلقات کو کیا کرنا ہے. دیکھو اس سلسلے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا کہ آپ اس کو خالص کر رہے ہیں یا ناخالص کر رہے ہیں، اس کا صرف اللہ کو پتہ ہے اور آپ کو پتہ ہے. اور اس کا جج جو ہے وہ آپ خود ہیں جو آپ تنہائی میں بیٹھے ہیں. تو اپنی تنہائیوں کو آپ خالص کریں. جتنی ہماری تنہائیاں وہ ہوں گی جس پر ہم شرمندہ نہ ہوں. دیکھیے ہم پبلکلی تو ہم بڑے نیک بن کے پریزنٹ کر سکتے ہیں، لیکن ہماری تنہائی میں ہمارے خیالات کیا ہیں اور تنہائی میں ہم کیا کر رہے ہیں وہ میرے لیے ایک پرائیڈ کا باعث ہو. تو یہ ایک یارڈ سٹک ہے ہمیں بتانے کی کہ ہمارا جو ریئل سیلف ہے وہ بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے ایک طریقہ بتایا کہ دینے والا دل اور دینے والا ہاتھ بنائیں. چیزیں آپ کے لیے رشتوں اور لوگوں سے زیادہ حیثیت نہ رکھتی ہوں، اور جب آپ کا دینے کا وقت آئے
تو دینے سے آپ کے دل کے اندر تنگی نہ آئے. اگر آپ یہ 2 مشقیں کرنے لگ جائیں تو آہستہ آہستہ آپ کا ریئل سیلف آپ کے پروجیکٹڈ سیلف کے قریب آنا شروع ہو جاتا ہے. میں بھی اس کی مشق کرنے کی کوشش کرتا ہوں, آپ بھی اس کو ٹرائی کرنے کی کوشش کیجیے. امیزنگ. دیکھیں اس کو ریئل ورلڈ میں لے آتے ہیں, جو ایک پریکٹیکل ایگزامپل میں لیفٹ رائٹ دیکھتا ہوں. آپ نے ایک اچھا کام کیا اور اس اچھے کام کے عوض آپ کو مثال ہے 1 کروڑ مل گیا. 1 کروڑ پہ کسی نے کلائنٹ نے کہا جی لو 1 کروڑ پہ لے لیں, اور تھوڑا فیم بھی آیا, آپ کو ایک دم سے خوشی ملتی ہے. اور آپ نے کیا اچھے دل سے تھا, کہ اچھی نیت سے کیا تھا, لیکن آپ کو وہ 1 کروڑ ملا, آپ کو خوشی ہوئی, آپ کو پھر فیم ملا, پھر پیسے ملے, پھر ملے. تو کبھی نہ کبھی تو ایک چانسز ہے بڑی باریک سی لائن بن جاتی ہے بٹوین ریاکاری اور خلوص, باریک سی لائن بن جاتی ہے. تو کیا یہ روز کی مشق ہے؟ کیا یہ ایک روز کی مشق ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے استغفار کا سبق ہمیں سکھایا ہے. اور استغفار کا سبق جب اللہ نے ہمیں سکھایا ہے نا, اس کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا حضرت ابوبکر صدیق نے. اور وہ میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں کہ اگر وہ اس کی روح ہمیں سمجھ میں آ جائے تو آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل جائے گا. حضرت ابوبکر صدیق جب نماز پڑھتے تھے تو ایک دعا مانگتے تھے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا وَلَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. اے اللہ, ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بہت بڑا ظلم کیا, اور تو نے اگر ہمیں معاف نہ کیا تو ہم تو پھر بالکل نقصان میں چلے جائیں گے. مفہوم اس کا یہ فرض نماز پڑھ کے دعا مانگ رہے تھے. لوگوں نے کہا آپ نے کون سا ظلم کیا اپنے آپ پر, یہ کون سا استغفار ہے نماز پڑھ کے استغفار. تو یہ فرماتے تھے کہ افضل استغفار غلطی کر کے استغفار نہیں ہے, آپ کی دانست میں جو صحیح کام تھا وہ کر کے استغفار ہے. کیونکہ جب آپ خدا کے سامنے پیش ہو رہے تھے, کیا آپ کو یقین ہے کہ خدا کے سامنے پیش ہونے کا جو حق تھا وہ آپ نے ادا کیا کہ نہیں کیا؟ لہٰذا ہم جیسوں کی نماز تو ایکچولی اپنے آپ پر ظلم ہے. تو اس لیے جب آپ کو بہت بڑے کام پر اپریسیشن مل رہی ہے تو اسی کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے استغفار اتارا ہے کہ آپ کہیں کہ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ میرے اوپر انعام ہوا ہے, یہ سب کچھ ہوا ہے, یہ تو میرے ظالم ہونے کے باوجود میرے ساتھ ہوا ہے. اب اگلی بات یہ ہے کہ اس کو ڈرامے کے طور پہ کہنا, ایک سیریمنی کے طور پہ کہنا, اور ایک ہے دل کی کیفیت سے. فی نفس ہی جو دین کا مزاج ہے, ذرا غور سے سنیے گا یہ الفاظ, فی نفس ہی ہمارے دین کا مزاج ایکیڈیمک نہیں ہے. بعد اس بات کو میں دہراتا ہوں, ہمارے دین کا مزاج ایکیڈیمک نہیں ہے. ایکیڈیمک ایک اسینشل پارٹ آف انڈرسٹینڈنگ آف ریلیجن ہے. ہمارے دین کا جو ایسنس اور ایتھوس ہے وہ ایکسپیرینس ہے. دین ہم سے تقاضا ایکیڈیمک ایکسلنس کا نہیں کرتا. ایسا کرنے سے دین پالش ہو جائے گا, مگر ہمارا دین ہم سے تقاضا کرتا ہے ایکسپیرینشلی حضوری کی کیفیت میں ہونا. یہ لفظ ٹیکنیکل حضور کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہونے کی کیفیت کو ہر وقت اپنے اوپر طاری کر کے رکھنا, جس کو حضوری کہتے ہیں. اور جب حضوری کی کیفیت انسان کے دل میں آتی ہے تو پھر ایکچولی اس کو منہ سے یہ کہنا نہیں پڑتا میں بڑا ریلیجس آدمی ہوں, میں تو بڑا مذہبی آدمی ہوں, مجھے تو خدا کا بڑا خوف ہوتا ہے. لوگوں کو ایک ایکسپیرینس کے طور پر کسی شخص کی کمپنی میں یہ احساس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ حضوری کی کیفیت میں. لہٰذا آپ نے جو 3-4 ڈفرینٹ سوال پوچھے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اور ترقی دے اور آپ کی کمپنی اور گرو کرے. اس کی وجہ سے آپ کی پرسنل لائف, آپ کی کمیونٹی لائف, اس پورے ملک اور اس پوری دنیا کی اکانومی کے اندر ایک سرکولیشن ہو رہی ہے, جو کہ آپ کا ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے, جو کہ آپ کی اور آپ جیسے اور لوگوں کی بے شمار اور ہم سب کی جو بھی اس میں کرتے ہیں ان کی کنٹریبیوشن ہے. لیکن ساتھ ساتھ ہم وہ جو حضوری کی کیفیت کو نہ بھولیں, استغفار کو نہ بھولیں, استغفار کو نہ بھولیں, اور اپنے ہر اچیومنٹ کے بعد اس کے اندر سے جو ہم نے ظلم کیا اس کے حق کو ادا نہ کر کے اس کی ریئلائزیشن کا خیال رکھیں. تو آپ دیکھیے گا کہ آپ ٹریلینرز ہوں گے مگر آپ کے اندر وہ عاجز دل موجود ہوگا.
آپ کا پروجیکٹڈ سیلف بہت بڑا ہوگا لیکن آپ کا ریئل سیلف ایکچولی اس کے قریب قریب ہوگا. تو یہ میرا خیال